بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ یا مجیب السائلین۔ وہ پاکستان میں امامہ کے قیام کا تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ شروع کے 2 ہفتے لاہور میں ڈاکٹر سبت علی اور سعیدہ اماں کے پاس گزار کر اب باقی 2 ہفتے اسلام آباد رہنے آئی تھی۔ زندگی اب یوں بھاگم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اسے اس برابر والے گھر کو دیکھ کر بار بار اداس ہونا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وہ گھر بک چکا تھا، امامہ جانتی تھی، اور اس کے کھلے کشادہ لان پر اب مزید تعمیرات ہو چکی تھی۔ گھر کا نقشہ بھی کچھ کا کچھ کر دیا تھا اس کے نئے مکینوں نے۔ سکندر عثمان اور طیبہ اب وہاں اکیلے رہتے تھے۔ طیبہ وقتاً فوقتاً اپنے سب بیٹوں کے پاس دوسرے ملکوں میں آتی جاتی رہتی تھیں، لیکن ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں ہی گزرتا تھا۔ امامہ اور اس کے بچوں نے سکندر عثمان اور ان کی روٹین کی زندگی کو اسی طرح توڑا تھا جیسے ان کے باقی بچوں کا اپنی فیملیز کے ساتھ آنا توڑتا تھا۔ سالار سکندر پاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد ہی کی تھی۔ 2-3 دن امامہ اس کے ساتھ وہاں رہتی، پھر اس کے ساتھ لاہور چلی جاتی اور پھر وہاں سعیدہ اماں اور ڈاکٹر سبت علی کے پاس کچھ دن گزار کر واپس اسلام آباد آ جاتی، اور پھر وہیں سے واپس کانگو چلا جانا تھا اسے۔ وہ وہاں ان کی آمد کا دوسرا دن تھا جب سالار نے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تھا جو اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا، اور سالار سکندر اسے ملنا چاہتا تھا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ سالار اپنے پرسنل وزٹ پر تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں بھی اسے مسلسل بہت سے سرکاری عہدیداران اور احباب سے ملنا تھا جو اس کو ورلڈ بینک کی نائب صدارت سنبھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر مبارکباد نہیں دے سکے تھے۔ کئی سالوں بعد سعد اپنی فیملی کے ساتھ سالار سے ملنے اس کے گھر آیا تھا، اور سالار فوری طور پر اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ وہ مکمل طور پر باریش تھا۔ اس کی داڑھی 80% سفید ہو چکی تھی جسے رنگنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ بے حد مہنگے برانڈڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن شلوار اس کے ٹخنوں سے اوپر تھی۔ وہ فریبی مائل تھا، اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا اور ایکسرسائزز سے اسے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ نقاب لیے ہوئے اس کی بیوی، ایک 8 سالہ بچہ اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے۔ امامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا، قریبی دوستوں میں سے نہیں، لیکن اس کے باوجود سعد اپنی گپ شپ اور بلند و بانگ کہکوں کے دوران سالار کے اس کے ساتھ امریکہ میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے قصے نکال کر سناتا رہا جیسے وہ اور سالار بہترین اور بے حد گہرے دوست رہے تھے، یار غار قسم کے دوست۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی اندازہ تھا کہ سالار بڑی ترقی کرنے والا تھا، بس ذرا قبلہ خراب تھا اس کا۔ وہ میں کھینچ کر ٹھیک کرتا رہتا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے امامہ پر جیسے ایک انکشاف کیا۔ سالار اور امامہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئے۔ اور اب دیکھیں بھابی کیسا بدلہ ہے، میری کوششیں کیسا رنگ لائی ہیں۔
سعد کہہ رہا تھا۔ سالار نے اپنا کپ رکھتے ہوئے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تم بالکل نہیں بدلے۔ میری کوششیں کوئی رنگ نہیں لا سکیں، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ سالار نے جتانے والے انداز میں کہا۔ سعد نے بے ساختہ کہکا لگایا، ارے ہم پر کہاں کسی کا رنگ چڑھنا تھا، ہم پر تو اپنا ہی رنگ بڑا پکا تھا۔ بھابھی، یہ آپ کا شوہر نائٹ کلبز اور ڈسکوز کا بڑا شوقین تھا، مجھے بھی کھینچ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ نت نئی لڑکیوں سے دوستی تھی اس کی، بڑی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے۔ سالار نے سعد کے بارے میں ٹھیک کہا تھا، وہ نہیں بدلا تھا۔ بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر عیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے، پردہ پوشی نہیں۔ وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اسے مبارکباد تو دے سکتے ہیں، اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں، اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر دل آزاری اور دل شکنی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔ سعد بھی یہی کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنے نیک شخص کی بیوی تھی، جو دنیاوی کامیابیوں میں سالار سکندر سے پیچھے ہو سکتا تھا، لیکن مومن تھا اور روحانی، دینی اور اخلاقی اعتبار سے اس سے بے حد بہتر تھا۔ احساس کمتری کی یہ ایک بے حد بھیانک شکل ہوتی ہے، جس میں کوئی شخص یہ بھی طے نہیں کر پاتا کہ اسے دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا دشمنی۔ سعد اب اپنے انکشاف سے جیسے خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے اپنی پلیٹ میں ایک نیا کباب لیتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ بہت سے انکشافات کسی کے لیے بھی بے تاثر اور بے اثر نہیں ہو سکتے جب کوئی انکشاف اس طرح کھلے عام، اتنے توہین آمیز انداز میں کیا گیا ہو۔ بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سعد، میری کافی رنگ برنگی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن سعد کو صرف ایک ہی رنگ کی لڑکی پسند تھی، اور میں ذرا شوقین مزاج تھا۔ ڈسکوز اور نائٹ کلبز آتا جاتا رہتا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ، لیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر پر ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ کباب تو سعد نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا، لیکن پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے ہی بچی تھی۔ سالار سکندر نے کئی سالوں کے بعد ایسی کم ظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا، اور اسے سعد کے 3 کمسن بچوں اور بیوی کے سامنے اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے پر خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد کے کسی اور ممکنہ تمغہ امتیاز کو اپنے سینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدام کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اسٹیفنی۔ اب تو لیکس لیک ہی رہ گئی ہوگی، یا وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی یادداشت سفاکانہ حد تک تیز تھی، اور اس وقت اس نے سعد کا قتل ہی کر دیا تھا۔ سعد کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ سالار یکدم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی بار یا پارک میں اکیلے بیٹھے تھے، اور ان کے آس پاس کسی دوسرے شخص کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس سب کی ابتدا سعد نے کی تھی، لیکن انتہا اب سالار کر رہا تھا۔ سعد جواب کیا دیتا، اس کا تو سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی بیوی کے تاثرات دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھیں
یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ خود امامہ کو بھی سالار کا یہ جوابی وار کچھ زیادہ نہیں بھایا تھا۔ بھابھی آپ کچھ لیں۔ اس نے صورتحال کو سنبھالنے کی بروقت کوشش کرتے ہوئے سعد کی بیوی عالیہ کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، بچے اور یہ لے رہے ہیں، بس کافی ہے۔ ہم کچھ دیر پہلے ہی کسی لنچ سے آئے ہیں، تو مجھے بالکل طلب نہیں ہے۔ امامہ کو عالیہ کا لہجہ بے حد کھردرا لگا تھا۔ وہ سعد کی طرح باتونی نہیں تھی، یا پھر شاید سالار کے وہاں بیٹھے ہونے کی وجہ سے اور سعد کے اس سے مسلسل باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ آپ تو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی نا؟ کیا سوال تھا جو سعد کی بیوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا۔ کمرے میں یکدم خاموشی نہیں، سکتہ چھایا تھا۔ وہ تجسس نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ سعد سے نہیں آیا تھا، اس بار اس کی بیوی سے آیا تھا۔ نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر امامہ نے بے حد مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ بعض لہجے کبھی سانپ کے نہیں بنتے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی حصہ تھا اس کی زندگی کا جس کا تعارف اس کا رنگ پھیکا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ او اچھا، مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ اسی بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو بھابھی آپ پھر کوئی ادارہ جوائن کریں نا۔ آپ کو تو بہت زیادہ اصلاح اور علم کی ضرورت ہوگی۔ جب تک آپ پاکستان میں ہیں، آپ میرے ساتھ ایک مدرسے میں چلیں، وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور آپ کی روحانی اور اخلاقی تربیت۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیانیت چھوڑے 16-17 سال ہو چکے ہیں، اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات بڑی نرمی سے کاٹی تھی۔ وہ تو میں بھی ہوں، عالیہ نے اسی انداز میں کہا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پڑھا ہوگا، مجھے پڑھا ہے۔ بھابھی آپ کو اس حوالے سے جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ اب میل جول تو ہوتا ہی رہے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے کچھ دنوں کے لیے کانگو بھی آؤں گا، تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویسے بھی اچھا رہے گا اگر ہمارے بچے آپس میں ملتے جلتے رہیں۔ سعد نے اپنی طرف سے بروقت موقع پر مداخلت کرتے ہوئے گفتگو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ جی بھابھی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی بہت سی چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عالیہ نے اپنے شوہر کی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو میں اور امامہ ضرور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اس بار سالار نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے جیسے ایک فل سٹاپ لگانے کی کوشش کی تھی۔ یار، بچے کہاں ہیں تمہارے؟ تم ان سے تو ملواتے۔ میں چاہ رہا تھا احسن اور جبریل بھی آپس میں متعارف ہو جاتے۔ سعد سالار کو کم از کم اس حد تک ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے لہجے کی بے رخی اور بے اعتنائی کو پہچان لیتا، اور وہ اس نے پہچان لی تھی، اور ایک بار پھر اس نے بات بدل کر ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی جی ضرور، بچے ابھی لا ہی رہا ہوگا ملازم، باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ امامہ نے سعد کی اس کوشش کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا، اور اس سے پہلے
کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی۔ ملازم کے ساتھ عنایا اور جبریل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سعد نے بڑی گرمجوشی سے ان دونوں کو پیار کیا تھا۔ پھر جبریل اور احسن کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ 4 ساڑھے 4 کا جبریل اور 7-8 سال کے احسن سعد کی وہ پہلی ملاقات تھی، لیکن وہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، مزاجاً کم گو، ریزروڈ، بہت تمیزدار۔ جبریل احسن سے عمر میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اچھا قد کاٹ رکھتا تھا، اور دیکھنے میں ان کے درمیان عمر کا فرق اتنا نمایاں نہیں تھا۔ 6 سالہ آسیہ اور 4 سالہ مروہ احسن کی نسبت اتنی ریزرو نہیں تھی۔ وہ لوگ آدھا گھنٹہ اور بیٹھے تھے، اور پھر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے تھے۔ وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر ملاقات ایسا ہی تاثر لیے ہوئے رہنے والی تھی۔ سعد اور عالیہ کے جانے کے بعد سالار اور امامہ نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو دہرایا تھا، نہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤں کی کیٹیگری میں رہنے والے لوگ تھے، ان کا حلقہ احباب بننے والے نہیں تھے۔ انہیں اس وقت یہ اندازہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خاندان ایک عجیب و غریب رشتے میں جڑنے والے تھے۔ سالار ایک ہفتے کے بعد واپس کانگو چلا گیا تھا، اور امامہ اسلام آباد سے لاہور سالار کے ساتھ آئی تھی۔ پھر وہیں اگلے 2 ہفتے رہی تھی، کچھ دن ڈاکٹر سبت علی کے پاس اور کچھ دن بعد سیدہ اماں کے پاس، جو انہی دنوں پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ وہاں سے واپس اسلام آباد آنے پر امامہ اور بچوں کو سکندر عثمان اور طیبہ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کو ملا تھا، اور اس کے واپس جانے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ جب سکندر عثمان نے بڑے غور و خوض کے بعد اس کو ہاشم مبین کے بارے میں بتایا تھا، وہ کئی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، تمہارا نمبر لینے کے لیے یا تمہارا ایڈریس لینے کے لیے، لیکن میں اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا کہ تمہارا اور ان کا رابطہ کرواتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم پھر پریشان ہو۔ سکندر عثمان اسی سے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے لگا میں بہت زیادتی کروں گا، تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی، اگر میں ان کی یہ خواہش پوری نہ کروں۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا۔ سکندر عثمان نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اس کے حلق میں جیسے پھندا لگا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا، لیکن اسے تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ زندگی کے 16-17 سال اس نے ان کے بغیر گزارے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ آج بھی ان سے محبت کرتی تھی، آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں نے سب بدل دیا تھا۔ وسیم کی موت نے، جبریل اور عنایا اور حمین نے اور سالار نے۔ اب ملنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے سر جھکا کر سکندر عثمان سے کہا، اور اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منتیں ہی کرتی رہی تھی، انکار تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ انکار کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ بدلا تھا امامہ میں، یا پھر سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ماں باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے، صرف حق اور فرض سوچتے ہیں۔ سکندر عثمان نے ایک بار پھر
بڑی رسانیت سے اس سے کہا تھا۔ انہوں نے اس بار بھی ٹھیک کہا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جیسے ماضی کو ایک فلم کے فلیش بیک کی طرح گزرتے دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ فلم اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اب وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی یادداشت کے اس حصے کو ہی جیسے کاٹ کر خود سے الگ کر دینا چاہتی تھی۔ پاپا، میں اب اس معلق پل پر نہیں جھول سکتی۔ میرے بچے ہیں۔ اب میں اپنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہت خوش اور پرسکون ہوں اپنی زندگی میں۔ بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں۔ کسی لعنت ملامت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی اب۔ کسی معافی تلافی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو گزر گیا بس گزر گیا۔ میں واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ سکندر عثمان سے کہہ رہی تھی، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی تھیں۔ امامہ، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ جامد ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ خوش ہو، وہ خوش تھی۔ رو پڑے، وہ پہلے ہی رو رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں کہتا، تم ان سے مل لو۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، بس ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ سکندر عثمان نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے۔ ہوتے تو یہ سب نہ کہتے۔ سوال معافی کا تو تھا ہی نہیں۔ اولاد اور ماں باپ کا تعلق معافی پر تو کبھی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ گلے شکوے کا وقت بھی اب گزر چکا تھا۔ وہ ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے حد مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا، سالار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اس نے سکندر عثمان سے بحث نہیں کی تھی۔ وہ اگلے دن ہاشم بین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ اس رات سو نہیں سکی تھی۔ کچھ لوگوں کے روبرو ہونے کے لیے آپ ساری عمر ترستے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کا ہونا طے پایا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا انسان ان کا سامنا کرے گا کیسے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہاشم بین نے یہ کام کیا ہوتا تو اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہوتی، اپنے خاندان کو اپنے دین پر لے آنے، گمراہی کے راستے سے پلٹ آنے کے لیے۔ اس نے بڑے سال دعائیں مانگی تھیں، اور اس خاندان کا معزول سربراہ اب جب طائب ہو گیا تھا تو امامہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اگلی سہ پہر آئے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو باپ پر پہلی نظر ڈالتے ہی رو پڑی تھی، نہ رونے کا تہیہ کیے ہوئے بھی۔ وہ بے حد ضعیف لگ رہے تھے۔ یہ تنتنے والا وہ وجود نہیں تھا جس سے وہ ساری عمر ڈرتی رہی تھی۔ ہاشم بین نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بھی بڑے حوصلے سے ان سے مل کر الگ ہوئی تھی۔ پہلے کی طرح عادتاً ان سے لپٹی نہیں رہی تھی۔ اور پھر وہ آمنے سامنے 2 صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں تھے، اور طویل گہری خاموشی تھی۔ پھر اس خاموشی کو ہاشم بین کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔
امامہ انہیں چپ چاپ بیٹھی دیکھتی رہی تھی۔ وہ بھی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اس کی تھوڑی سے ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وقت واقعی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب کچھ۔ ہاشم و بین روتے ہوئے اعتراف کر رہے تھے اور امامہ کو یاد آیا تھا، انہوں نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی وہ اس پر بہت پچھتائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ واپس پلٹ کر ان سے معافی مانگنے آئے گی اور تب وہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ وقت واقعی بڑا بے رحم اور ظالم ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہوا یہ بوڑھا شخص اس کا اپنا باپ نہ ہوتا تو وہ آج بہت فخر محسوس کرتی کہ اس کا سر نیچا نہیں ہوا تھا، کسی اور کا ہوا تھا۔ پر سارا دکھ یہی تھا کہ اس کا باپ اگر اپنے کیے کی سزا پا رہا تھا تو بھی تکلیف اسی کو ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے امامہ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی، ہاشم و بین نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بد دعا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا ابو، آپ کے لیے کیا کسی کے لیے بھی۔ اس نے بالآخر ہاشم و بین سے کہا تھا۔ وہ آج اس تنتنے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بد دعا نہیں لگی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطا کیا تھا، اس رتبے کو کسی اور کو دے دینے کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ ان کا خاندان وہ صرف قادیانی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس مذہب کی تبلیغ بھی پوری جان فشانی سے کی تھی۔ پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کیا تھا اور اس گمراہی کے بدلے میں کتنوں کی عاقبت خراب کی تھی، ورنہ ان کے خاندان میں کبھی یہ تو نہیں ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کروڑ پتی تھے اور ساری عمر عیاشیوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کوئی ایسے بے گھر بے درد ہوا تھا، لیکن ان کے خاندان میں گمراہی کی روایت بھی ہاشم و بین ہی کی قائم کردہ تھی۔ آپ نے دیر سے کیا لیکن صحیح کیا اور اچھا فیصلہ کیا۔ یہ ایک جملہ کہتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اسے وسیم یاد آیا تھا، سعد یاد آیا تھا، اسے اپنا وہ خاندان یاد آیا تھا جو سارے کا سارا غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہنے والا تھا۔ واپس تو یا وہ پلٹی تھی یا ہاشم و بین۔ تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ بہت وقت لگا دیا میں نے تمہارے سامنے آنے میں، لیکن بس معافی مانگنا چاہتا تھا تم سے، اور تمہاری ایک امانت تھی میرے پاس، وہ مرنے سے پہلے تمہیں دے دینا چاہتا تھا۔ ہاشم و بین نے بالآخر اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اسے دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ تھامے بغیر ان سے پوچھا تھا۔ جائیداد میں تمہارا حصہ، اسی حصے کے لیے تمہارے بھائیوں کو خفا کر دیا میں نے۔ وہ یہ بھی لے لینا چاہتے تھے مجھ سے، لیکن میں تمہاری چیز انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا، کچھ تو دینا چاہتا تھا تمہیں مرنے سے پہلے۔ وہ ان کی بات پر رو پڑی تھی۔ ابو، اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے،
اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں اسے لے کر کیا کروں گی؟ اگر میرے بھائیوں کو میرا حصہ دے دینے سے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو آپ یہ انہیں دے دیں۔ ہاشم الدین نے بے حد مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ان کے لیے اب غیر مسلم ہوں امامہ۔ وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکے ہیں، جیسے کبھی میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، وہ شکست خوردہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ پھر آپ میرے حصے کو بیچ کر اپنے لیے کوئی گھر لے لیں، کوئی جگہ۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے، آپ کا کوئی روپیہ پیسہ اب میری ضرورت نہیں رہا۔ امامہ نے وہ لفافہ پکڑ کر ان کے بیگ میں واپس رکھ دیا تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو؟ یہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے۔ میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بڑی معافی تو وہاں سے آنی چاہیے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، تم ہم سے ملتی رہو گی نا؟ عجیب آس اور حسرت تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا تھا۔ ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتہ کیے ہوئے تھا۔ ہاشم الدین کے چہرے پر اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جائیداد کا یہ حصہ تمہارے بچوں کے نام کر دیتا ہوں امامہ۔ ابو، میں آپ کی جائیداد اور روپے پیسے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ میں لوں گی بھی تو سالار واپس کر دے گا۔ اس نے ہاشم الدین کو دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ہاشم الدین کچھ دیر بیٹھ کر پھر اسے ساتھ لے کر اس کی ماں سے ملوانے گئے تھے۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی بھی ساتھ گئے تھے۔ وہ ایک اور جذباتی ملاقات تھی۔ تم اب بہت بہادر ہو گئی ہو، اس رات سالار نے اس سے کہا تھا۔ اس نے اپنے دن کی رودات سنائی تھی فون پر۔ کیسے؟ وہ اس کے تبصرے پر حیران ہوئی تھی۔ تم آج ایک بار بھی روئی نہیں مجھے اپنے پیرنٹ سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ وہ چپ رہی۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آج ایک اور بوجھ میرے کندھوں اور دل سے ہٹ گیا ہے، بہت دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نکال ہی لیا ہے میرے ماں باپ کو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، سالار دیر سے ہی صحیح پر قبول ہو جاتی ہیں۔ امامہ کے لہجے میں ایک عجیب طمانینت تھی جسے سالار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کیا تھا۔ تمہاری ہو جاتی ہیں، اس نے مدھم آواز میں امامہ سے کہا۔ کیا تمہاری نہیں ہوتی؟ اس نے جواباً پوچھا۔ میری بھی ہوتی ہیں، لیکن تمہاری زیادہ ہوتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ، امامہ نے جواباً کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم میرے پیرنٹس کو اولڈ ہوم سے نکال کر ایک گھر لے دو سالار۔ ان کے پاس میرے لیے جائیداد کا جو حصہ ہے اسے بیچ کر، بے شک کوئی چھوٹا گھر ہو، لیکن انہیں وہاں اولڈ ہوم میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں پاپا سے کہہ دوں گا، وہ کر دیں گے یہ کام، ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ تم اگر اسلام آباد میں مستقل رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو امامہ، تم اور بچے وہاں۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں یہاں مستقل نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں اور واپس آ رہی ہوں اسی تاریخ کو۔ ممی، حمین کب بڑا ہوگا؟ اس دن جبریل نے اپنی آرٹ بک میں کچھ بناتے ہوئے امامہ سے پوچھا، جو روتے بلکتے حمین کو
ہمیشہ کی طرح تھپک تھپک کر خاموش کرنے اور کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں بے حال ہو رہی تھی، اور اس کی یہ حالت جبریل اور عنایا بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ مہینے پہلے کانگو میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ اس ہوٹل میں 2-3 مہینے رہنے کے بعد بڑا تو ہو گیا ہے، امامہ نے اس کے سوال اور انداز پر غور کیے بغیر کہا۔ تو پھر روتا کیوں رہتا ہے؟ امامہ بے چارگی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیا چاہیے۔ وہ امامہ کو جیسے مسئلے کا حل بتا رہا تھا۔ میں پوچھ نہیں سکتی اور وہ بتا نہیں سکتا۔ امامہ اب بھی اسے اٹھائے لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی اسے تھپک رہی تھی، اور وہ اسی طرح روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ اسے نیچے بٹھا دیتی تو وہ گود میں اٹھائے جانے کے لیے ہاتھ بلند کر کے دھاڑے مارتا، اور یہ ڈرل دن میں 2-3 بار کا معمول تھا۔ رونا حمین سکندر کا من پسند مشغلہ تھا۔ وہ بغیر آنسوؤں کے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا تھا، اور پھر رونے کے بیچوں بیچ کوئی بھی دلچسپ چیز نظر آنے پر یکدم رونا بند کر کے اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو جاتا، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاتا تو ایک بار پھر اپنے رونے کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ 7-8 ماہ کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت 4 دانت نکالنے شروع کر لیے تھے، جو خرگوش کے دانتوں کی طرح اس کے منہ کے درمیان میں تھے، اور اس کے رونے اور ہنسنے پر نظر آتے تھے۔ اس کو جلدی کس بات کی ہے؟ بیک وقت 4 دانتوں کو نکلتے دیکھ کر سالار نے کہا تھا۔ جبریل اور وہ حمین سکندر کے بارے میں ایک جیسے تاثرات اور خیال رکھتے تھے۔ یہ تم خود اس سے پوچھ لو، امامہ نے جواب دیا تھا۔ حمین کو پالنا اس کے پہلے 2 بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آزمانے والا کام ثابت ہو رہا تھا۔ حمین سکندر ان 4 دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بڑوں کے کھانے والی ہر اس چیز میں دلچسپی محسوس کرتا تھا جو چٹخارے والی ہوتی۔ اپنے پوپلے منہ کے ساتھ بھی چپس اس کی پسندیدہ خوراک تھی، جسے وہ صرف چبا نہیں نگل بھی سکتا تھا۔ وہ چپس کا پیکٹ تک پہچانتا تھا، اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ جبریل اور عنایا اس کے قریب بیٹھ کر کوئی چیز اطمینان سے اسے کھلائے بغیر خود کھا لیتے۔ وہ ایک عجیب و غریب بچہ تھا، اور یہ بیان اس کے بارے میں سالار سکندر نے دیا تھا، جس کا خیال تھا اس نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ سکندر عثمان نے اس سے کہا تھا، میں نے دیکھی ہے، وہ تمہاری کاپی ہے، یہ زیادتی ہے۔ سالار نے ان کی بات پر احتجاج کیا تھا۔ وہ اور طیبہ ان لوگوں کے پاس کانگو آئے ہوئے تھے جب وہ دونوں حمین سکندر کے ہاتھوں بننے والی ان کی درگت دیکھ رہے تھے۔ وہ تب 10 ماہ کا تھا، اور سب سے پہلے جو لفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ سالہ تھا، اور ہر بار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بے حد خوشی سے ہاتھ پاؤں مارتا، سالہ سالہ چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ پہلا لفظ تھا جو اس نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ جبریل اور عنایا کی طرح وہ بھی جلدی بولنا سیکھ رہا تھا۔ اس میں چیزوں کی شناخت اور پہچان کی صلاحیت بھی ان دونوں کی طرح منفرد تھی، لیکن اس کی بولنے کی صلاحیت ان دونوں سے بھی اچھی تھی۔ بیٹا بابا۔ پہلی بار سالار کے لیے وہ لفظ سن کر ہنسی سے بے حال ہونے کے باوجود امامہ نے اس لفظ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سالار پر ہاتھ رکھتے ہوئے
اسے توڑ توڑ کر سکھا رہی تھی۔ با با سالہ۔ حمید نے ماں کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے سالار کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جو وہ سالار کے لیے ماں کو پکارتے سنتا تھا۔ تم اسے بابا مت سکھاؤ، صرف رے لگوا دو میرے نام کے ساتھ، یہ بھی غنیمت ہوگا میرے لیے، سالار نے اسے مشورہ دیا تھا۔ وہ بہرحال کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا تھا اس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور طیبہ کے لیے ایک تفریح بن گئی تھی، اور 5 سالہ جبریل بھداکے سے تحمل اور دانائی کے ساتھ اپنے اس اکلوتے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہتا تھا جس نے ان کے گھر کے امن اور سکون کو پچھلے تقریباً 1 سال سے تاؤ بالا کر کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا حمید بڑا ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب بالآخر اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس مسئلے کا غلط حل تھا۔ حمید سکندر کو پیر نہیں پر مل گئے تھے اور وہ اب کہیں بھی جا سکتا تھا، اور کہیں سے مراد کہیں بھی تھا، اور اس کی فیوریٹ جگہ باتھ روم تھی۔ وہ بھی وہاں اس وقت جانا پسند کرتا تھا جب جبریل اسے باتھ روم میں جاتا دکھائی دیتا، اور جبریل نے اس کے ہاتھوں کئی بار خاصی شرمناک صورتحال کا سامنا کیا۔ جس باتھ روم کو بچے استعمال کرتے تھے اس باتھ روم میں لاک نہیں تھا، اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنا حمید کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جبریل کے لیے حمید کی موجودگی میں باتھ روم جانا جان جوکھوں کا کام بن جاتا تھا۔ وہ امامہ یا ہیڈی کے آس پاس نہ ہونے پر باتھ روم کے دروازے کے اندرونی طرف باتھ روم میں پڑی ان سب چیزوں کو رکاوٹ کے طور پر دروازے کے سامنے ڈھیر کر کے پھر باتھ روم کا استعمال کرتا تھا۔ سالار سکندر اگر اسے عجیب و غریب کہتا تھا تو حمید سکندر باپ کے دیے گئے اس ٹائٹل پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پوری دل جمی کے ساتھ۔ کبھی کبھی ان سب کو لگتا تھا حمید سکندر کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، مگر دنیا میں ہر فرعون کا موسیٰ ہوتا ہے، اور چننی کی ان کی زندگی میں آمد ایک ایسی ہی رحمت کے طور پر ہوئی تھی۔ نائب صدر کے طور پر سالار سکندر نے افریقہ کے لیے کسی انسان کی طرح نہیں، مشین کی طرح کام کیا تھا۔ اس کی ملازمت کا دورانیہ افریقہ کی تاریخ کے سنہری ترین سالوں میں گردانا جاتا تھا۔ وہ افریقہ میں تقرر ہونے سے پہلے افریقہ کی معیشت کا ماہر سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں اپنے قیام کے دوران سالار سکندر افریقہ کے انسائکلوپیڈیا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ افریقہ کا کوئی ملک یا علاقہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر نہیں تھی، اور جہاں اس نے کانٹیکٹس نہیں بنائے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے افریقہ کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کی خواہش رکھتے ہوئے جیسے وہاں ایک 2 دھاری تلوار پر چل رہا تھا۔ اسے ورلڈ بینک یعنی عالمی طاقتوں کے اہداف بھی حاصل کرنے تھے، انہیں ناراض بھی نہیں کرنا تھا، اور اسے افریقہ میں افریقی عوام کی فلاح و بہبود کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ وہ مشکل ترین اہداف کے حصول کے لیے نامساعد ترین حالات میں کام کر رہا تھا، اور کامیابی سے کر رہا تھا۔ پیٹرس ایباکا کی موت اور اس سے پیدا ہونے والے حالات ورلڈ بینک کے لیے ایک وقتی جھٹکا تھے۔ وہ مصلحتاً پسپا ہونے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ افریقہ کے لیے عالمی طاقتوں کی پالیسیاں بدل گئی تھیں، اور سالار سکندر یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا
کہ سب کچھ نظروں سے اوجھل اور یادداشت سے محو ہونا شروع ہو گیا تھا۔ غریب قوموں کی یادداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ پیٹ خالی ہوتا ہے تو ان کی یادداشت بھی خالی ہو جاتی ہے۔ پیٹرس ایباکا بھی بہت جلد اپنی قوم کی یادداشت سے غائب ہونا شروع ہو گیا تھا، اور سالار کو اس بات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقتی ابال ہے جو کچھ عرصہ اس قوم کو مشتعل رکھے گا۔ اس کے بعد زمینی حقائق انہیں یہ سب بھولنے پر مجبور کر دیں گے، اور زمینی حقائق یہ تھے کہ افریقہ کے عوام اپنی ہر ضرورت کے لیے ترقی یافتہ قوموں پر انحصار کرتے تھے۔ ان کی روزی روٹی ان کے پروجیکٹس میں کام کر کے ہی چلتی تھی۔ ان کے اپنے لیڈرز اور حکومتیں کرپٹ تھیں، چور تھیں، جو ملکی وسائل کو صرف اپنے فارن بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں، اپنے ملک اور عوام کی زندگی اور حالات بدلنے کے لیے نہیں۔ افریقہ میں سب کچھ تھا، اپنے حالات بدلنے کی نیت نہیں تھی، اور یہ نیت کوئی دوسرا انسان ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتا تھا، سالار سکندر بھی نہیں۔ اور یہ وہ حقائق تھے جن سے مغربی دنیا واقف تھی، تو افریقہ بھی انجان نہیں تھا۔ سالار سکندر کی وجہ سے اگر کوئی فرق پڑا تھا تو صرف یہ کہ اگر پہلے ان پروجیکٹس کا 10% وہاں کے عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا تھا، تو اب اس کا تناسب 20 سے 30% کے درمیان ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ 20 سے 30% وسائل بھی اگر ٹھیک استعمال ہوتے تو وہاں بہتری کی رفتار 4 گنا کی جا سکتی تھی، اور یہ کام سالار نے کیا تھا۔ وہ ان وسائل کے استعمال کو 100% شفاف نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس کے استعمال کا فوکس ٹھیک کر سکتا تھا، ترجیحات درست کر سکتا تھا، اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا تھا۔ ایک نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اس کی اور اس کے آفس کی کارکردگی اور استعداد دنیا کے دوسرے خطوں میں کام کرنے والے نائب صدور کے مقابلے میں بہترین تھی۔ وہاں شروع ہونے والے پروجیکٹس کیس اسٹڈیز کے طور پر دوسرے خطوں میں ورلڈ بینک کے دوسرے نائب صدور اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک کا سربراہ نہیں تھا، لیکن سالار سکندر نے اپنے آپ کو بہت نمایاں نہ رکھتے ہوئے بھی ورلڈ بینک کے باقی تمام نائب صدور کو نہ صرف کنارے لگا کر غیر فعال قرار دیا تھا، بلکہ ورلڈ بینک کے اس اگلے صدر کو بھی پس منظر میں دھکیل دیا تھا، جسے پیٹرس ایباکا کی موت کے دوران پیدا ہونے والے کرائسس پر قابو نہ پا سکنے کی پاداش میں پرانے صدر کو ہٹا کر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ 3 سال مسلسل ٹائم کے مین آف دا ایئر کے طور پر اس کے سر ورک کا حصہ بنا تھا، اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہونے والے اس پروجیکٹ کے بارے میں اختلافات سے پہلے وہ ورلڈ بینک کے حلقوں میں ایک بہت زیادہ پروفیشنل ورکر کی شہرت رکھتا تھا، جو ہر لحاظ سے غیر متنازع اور بے حد اچھی شہرت کا مالک تھا۔ اور اب اس شہرت کو خراب کرنے والی شے صرف ایک تھی، اس کا بنیاد پرست مسلمان ہونا، جو اس ایک تقریر کے علاوہ اور اس کے لائف اسٹائل کے علاوہ اس کے کام اور پالیسیوں میں کبھی نہیں جھلکا تھا۔ سالار سکندر کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا۔ بینک نے یہ دورانیہ ختم ہونے سے 2 سال پیشتر ہی سالار سکندر کو ملازمت میں توسیع کی آفر کی تھی، اور اس نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی۔ پھر اس آفر کو وقفے وقفے سے بار بار بہتر پیکیجز کے ساتھ اسے اصرار کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا، لیکن
سالار کا انکار قائم رہا تھا۔ وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ تشویش کی بات تھی۔ افریقہ کو سالار سکندر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ اس بات پر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کوئی دو رائے نہیں تھی اور نہ ہی امریکن حکومت کو کوئی شبہ تھا۔ اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورلڈ بینک کی ساکھ اور امیج ہی افریقہ میں بدل کر رکھ دیا تھا، بلکہ اس نے امریکہ حکومت کے لیے بھی وہاں خیر سگالی کے جذبات دوبارہ پیدا کرنے میں بہت کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کا ورلڈ بینک کو اس وقت چھوڑ کر جانا ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا، لیکن وہ رکنے پر تیار نہیں تھا اور امریکن حکومت کو سوچنا پڑ رہا تھا کہ وہ اسے ایسی کیا چیز پیش کریں جو اسے روک سکے۔ ورلڈ بینک کی صدارت ہی یقیناً ایسا ایک تاج تھا جو اس کو پہنا کر اسے روکا جا سکتا تھا۔ سالار سکندر اس عہدے کے لیے موزوں ترین اور کم عمر ترین امیدوار تھا، مگر اس عہدے پر سالار سکندر کی تعیناتی امریکی حکومت کے لیے خود ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ وہ ایک بنیاد پرست مسلمان کو ورلڈ بینک کا صدر نہیں بنا سکتے تھے اور وہ اس بنیاد پرست مسلمان کو کسی اور چیز کی آفر کر کے روک بھی نہیں پا رہے تھے۔ یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ کیا اس کی مسلم بنیاد پرستی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورلڈ بینک کے پاس اس بارے میں سوچنے کے لیے وقت تھا، کیونکہ سالار سکندر کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ اس 1 سال میں سالار سکندر کی زندگی میں 3 بڑے واقعات ہوئے تھے اور تینوں نے اس کی زندگی پر بہت گہرے نقوش چھوڑے تھے، گہرے اور ہمیشہ رہ جانے والے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر اس کی زندگی بدل دی تھی۔ چنی غلام فرید بھی اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چوتھی اولاد کے طور پر اسی سال آئی تھی۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا واقعہ۔ چنی سے سالار سکندر کا غائبانہ تعارف ہمیشہ بے نام رہا تھا۔ غلام فرید کے حوالے سے سکندر عثمان سے اسے کئی بار خبریں ملتی رہی تھیں۔ بالکل اسی طرح گاؤں میں قائم اسکول کے بہت سے دوسرے ملازمین کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ سکندر عثمان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کے مسجد کے امام کو پہنچائی جانے والی امداد کے بارے میں بھی سالار کو مطلع کر دیا تھا، کیونکہ یہ امداد سالار کے کہنے پر ہی سکندر عثمان نے شروع کی تھی۔ غلام فرید کو اس امداد میں ہیر پھیر کے نتیجے میں ملازمت سے فارغ کرنے کا حکم بھی سالار ہی کا تھا۔ بددیانتی اور بے ایمانی اس کے لیے قطعاً ناقابل برداشت تھی اور یہ معاملہ اسے اس لیے زیادہ سنگین اور زیادہ ناقابل برداشت لگا تھا کہ جس رقم میں ہیر پھیر کیا گیا تھا وہ مسجد کے لیے دی گئی تھی اور مسجد کی رقم میں بددیانتی کرنے والے شخص کو وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ سکندر عثمان بھی غلام فرید کو دی جانے والی اس سزا کے حق میں تھے، اس لیے انہوں نے سالار سکندر کی ہدایات پر پوری طرح عمل درآمد کیا تھا۔ غلام فرید کے ہاتھوں ایک بچی کے سوا اپنے پورے خاندان کا قتل سکندر عثمان کو بری طرح ہلا گیا تھا۔ اس دل خراش واقعے کو میڈیا نے بہت دن اچھالا تھا۔ غلام فرید سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات وہ ہیڈ لائنز کی شکل میں دکھاتے اور چھپاتے رہے تھے، جو صرف سکندر عثمان ہی نہیں
سالار کی نظروں سے بھی گزرتے رہے تھے۔ اپنی فیملی کو اس طرح بے رحمی سے مار دینے والا شخص میڈیا کو ذہنی عدم توازن کا شکار لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس حادثے کی توجیہات ہر روز بدل دیتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا، اسی لیے اس نے اپنے خاندان کو مارا۔ یہ حادثے کے فوراً بعد میڈیا کی طرف سے بریکنگ نیوز حاصل کرنے کے چکروں میں نشر اور شائع ہونے والی پہلی خبر تھی۔ یہ ایک غیر ذمہ دار صحافی نے اندازن بنا کر اپنے ٹی وی پر نشر کی تھی اور باقیوں نے آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید کی تھی۔ ڈیسک جرنلزم کی یہ چھوٹی سی بددیانتی کئی سالوں بعد کسی شخص کے گلے کا پھندا بن جانے والی تھی۔ یہ اس صحافی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ جوں جوں غلام فرید سے مختلف صحافیوں کو ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہوتا رہا، مختلف انکشافات سامنے آتے رہے۔ وہ پہلی خبر چھپ گئی تھی، اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی۔ بیوی سے لڑائی جھگڑے تھے، گھر میں بھوک اور بیماری تھی، رشتہ داروں اور قرض خواہوں کے اپنی رقم کے تقاضے تھے، اور ان سب کے آخر میں اسکول کی ایک نوکری سے ایک مالی بددیانتی پر نکالا جانا اور بے گھر کیا جانا تھا، جو سکندر عثمان اور سالار کو احساس جرم میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ وہ اب غلام فرید کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اس کی بچ جانے والی واحد اولاد کی دیکھ بھال اور کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتے، اور سالار کے کہنے پر وہ سکندر عثمان نے اٹھا لی تھی۔ وہ اس کے لیے ماہانہ رقم بھیجتے تھے، جو اس کے رشتہ دار آ کر لے جاتے تھے، اور کبھی کبھار سکندر عثمان کے کہنے پر وہ چنی کو لا کر انہیں دکھا بھی جاتے تھے، تاکہ انہیں یہ تسلی رہے کہ وہ رقم واقعی اس پر خرچ ہو رہی تھی، اس کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی تھی، اور وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ یہ شاید اسی طرح چلتا رہتا اگر اس سال سالار اپنی فیملی کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے پاکستان نہ آتا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد سکندر عثمان کے بجائے خود گاؤں اسکول دیکھنے نہ جاتا، یا وہاں جا کر غلام فرید کی بیٹی کا خیال آنے پر اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی، اور ہمیشہ کی طرح چنی کے رشتہ دار کو چنی کو اسکول لے کر آنے کے بجائے اسکول ہی کی انتظامیہ کے چند لوگوں کے ساتھ سالار خود اچانک اس کے گھر نہ چلا جاتا۔ جس 1.5 سال کی چنی کو سالار سکندر نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ اسے 7-8 ماہ کی ایک بچی لگی تھی، بے حد کمزور، دبلی پتلی، اس کی سانولی رنگت یرکان جیسی پلپلاہٹ لیے ہوئے تھی۔ اس کا جسم اور چہرہ کسی جلدی انفیکشن کے نتیجے میں چھوٹے بڑے رسنے والے پیپ زدہ دانوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے سیاہ بال دھوپ گندگی میں رہ رہ کر بھوری لٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے، جو دھلنے اور کنگھی نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس کے اوپری دھڑ پر جو فراق تھا وہ بوسیدگی اور خستہ حالی کو تو ظاہر کر ہی رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سائز سے بہت بڑا ہونے پر یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی کوئی اور استعمال کرتا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ جسم میں پانی کی کمی کا شکار ہو۔ ہاتھ پیروں کے بڑھے ہوئے اور میل سے بھرے ٹیڑھے میڑھے ٹوٹے ہوئے ناخن یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ جس وقت سالار اس گھر کے صحن میں داخل ہوا، وہ گھر کے کچے صحن میں دانہ چگتی ہوئی مرغیوں کے پاس بیٹھی تھی، اور اسی دانے پر گندگی کو بلا تکلف اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ سالار نے اس بڑے صحن کے ایک کونے میں مرغیوں کے پاس بیٹھی
اس بچی کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے لیے معقول رقم بھیجنے کے باوجود وہ اس حال میں ہو سکتی تھی۔ چنی کے رشتہ دار بے حد نروس اور گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ سالار کو اندر لائے تھے اور مہمان خانے میں اسے بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ سالار کو جلدی تھی، اسے صرف ایک نظر اس بچی کو دیکھنا تھا اور واپس جانا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں جانے کے بجائے یہ کام وہ وہیں صحن میں کھڑے کھڑے نمٹانا چاہتا تھا، اور چنی کے رشتہ داروں کی یہ بدقسمتی اور چنی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت وہیں صحن میں تھی۔ وہ لوگ پریزنٹیشن اور ڈسپلے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسے اب سجا سنوار نہیں سکتے تھے۔ یہ بس ایسے ہی رہتی ہے، جتنی بار بھی کپڑے بدلو یہ جا کر مرغیوں میں گھس جاتی ہے۔ حمیدہ، ارے او حمیدہ، ذرا دیکھ چنی کو، کپڑے بدلوا، صاحب نے ملنا ہے۔ گھر کے مالک نے بے حد گھبرائے اور شرمندہ سے انداز میں چنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو آواز لگائی تھی، اور وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے چنی کو بغور دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنا نام پکارے جانے پر کچھ خوفزدہ انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حمیدہ نے ہنگامی بنیادوں پر لپک کر چنی کو اندر لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن سالار نے روک دیا۔ وہ جو چھپانا چاہتے تھے اسے چھپا نہیں پائے تھے، اس لیے وہ اسے سالار کے پاس لے آئے تھے۔ حمیدہ کی گود میں اٹھائی ہوئی بہتی ہوئی نزلہ زدہ ناک والی اس بچی کو دیکھتے ہوئے سالار سکندر کو عجیب رحم آیا تھا اس پر۔ وہ افریقہ میں بچوں کو اس سے بھی برے حالات میں دیکھ چکا تھا، لیکن ان بچوں کے ساتھ سالار سکندر کا کوئی احساس جرم نہیں تھا جو چنی کو دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اس کو نہ اٹھائیں، یہ بڑی گندی ہے جی، آپ کے کپڑے نہ خراب کر دے، اس کو ابھی لیٹرین میں جانا نہیں آیا۔ حمیدہ سے پہلے اس کے میاں نے سالار کو اس بچی کو اٹھانے سے روکا تھا۔ سالار نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بچی کو اٹھا لیا تھا، اور چنی بڑے آرام سے کسی جھجک کے بغیر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر جیسے حلیے والا کوئی شخص دیکھا تھا۔ سالار نے اسے تھپکتے ہوئے پچکارا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے جواب دیے بغیر، لیکن اس سے چپکے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں، بس تھوڑی بیمار سی رہتی ہے، شروع سے ہی ایسی ہے، ڈاکٹر کی دوائیوں سے فرق نہیں پڑا، اب پیر صاحب سے دم کرا کے لائے ہیں، انہوں نے تعویذ بھی دیا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ حمیدہ، وہ تو نے ڈالا نہیں ابھی تک؟ سالار میاں بیوی سے اب اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور وہ گڑبڑائے ہوئے اس کے چہرے اور جسم پر رستے ہوئے دانوں کی وجوہات اور علاج بیان کر رہے تھے۔ سالار سکندر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر تھی، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، اور اس کی کفالت کے لیے دی جانے والی امداد اس پر استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سی ذہنی روح تھی جس میں اس نے چنی کو فوری طور پر وہاں سے لے جانے اور کسی دارالایمان میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا تھا، یا کسی ایسی جگہ جہاں پر وہ بچی اچھی طرح پرورش کر پاتی۔ اور اس ذہنی روح میں یہ فیصلہ اس نے چنی کے رشتہ داروں کو سنا بھی دیا تھا۔ ان کے احتجاج کے باوجود وہ چنی کو وہاں سے لے آیا تھا، اور وہ اسے روک نہیں پائے تھے۔ بدحواسی اور پریشانی کے باوجود وہ چنی کو نہیں لے جا رہا تھا، ان کا ماہانہ وظیفہ لے جا رہا تھا، اور وہ پیسے بند ہو جاتے تو اس کے آگے ان سب کو بہت ساری فکریں لاحق ہو گئی تھیں۔ لیکن سالار کے ساتھ اسکول کی انتظامیہ بھی تھی اور کچھ سیکیورٹی اہلکار بھی۔
وہ زبانی احتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس سارے شور شرابے اور احتجاج میں چنی بے حد اطمینان اور پرسکون انداز میں سالار کی گود میں چڑھی اس کا کالر پکڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بے قرار اور پریشان نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے جاتے ہوئے۔ اس گاؤں سے اسلام آباد واپسی پر سالار اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا رہا تھا اور چنی برابر والی سیٹ پر بیٹھی دروازے کی کھڑکی سے چپکی بے حد خاموشی اور اطمینان سے پورا راستہ باہر دیکھتی رہی تھی۔ وہ اگر بے چین ہوئی تھی تو صرف تب جب سالار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی بیلٹ باندھنے کی کوشش کی تھی، جو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے پر سالار نے کھول دی تھی۔ اسے اس وقت حمین یاد آیا تھا۔ وہ بھی اس عمر میں اسی طرح سیفٹی بیلٹ سے جان چھڑاتا تھا۔ سیفٹی بیلٹ کھول دینے پر وہ ایک بار پھر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ پورا راستہ سالار اسے وقتاً فوقتاً دیکھتا رہا، لیکن وہ اس قدر اطمینان کے ساتھ شیشے سے باہر نظر آنے والی سڑک اور اس پر گزرنے والی ٹریفک کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر گاڑی کے اندر موجود سالار کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سالار اس کا یہ انہماک دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر اسے ایک جوس کا ڈبہ اور بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کر دیا تھا۔ وہ منٹوں میں دونوں چیزیں کھا گئی تھی، یوں جیسے وہ کئی دنوں کی بھوکی تھی۔ اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کے سفر کے دوران سالار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس وقت اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے خود پالے گا۔ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر سوچ بھی لیتا تو بھی یہ کام امامہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی ممکنہ باتیں چنی کے لیے اس کے ذہن میں آ رہی تھیں، وہ خود ہی انہیں مسترد کر رہا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے پر گھر کے گیراج میں اس کے بچوں نے بھاگتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا، اور گاڑی کے اندر چنی کو سب سے پہلے 3.5 سالہ حمین نے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح گول ہو گئی تھیں، یوں جیسے اس نے جنگل کا کوئی جانور دیکھ لیا ہو۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے ناک اور منہ چپکائے ہیلو کہہ کر چنی کو مخاطب کیا تھا، جو کھڑکی کے اندر والی سائڈ سے شیشے سے چہرہ چپکائے ہوئے تھی، اور حمین دوسری طرف سے۔ وہ کچھ خائف ہو کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی تھی، اس سے پہلے کہ حمین کوئی اور حرکت کرتا۔ سالار گاڑی سے نکل کر دوسری طرف آ چکا تھا۔ اس نے حمین کو ہٹا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور چنی کو باہر نکال لیا۔